امام بخاری جن کو بہت مانا جاتا ہے وہ روایت بالمعنی کے قائل ہیں، امام مسلم روایت بالمعنی کے نہیں، روایت باللفظ کے قائل ہیں۔ تو جو امام بخاری کا نام بہت لیتا ہے اس کا تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اس کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک محدثانہ بات تھی علم الحدیث کی، فن حدیث کی، جو میں نے آپ کو بتا دی کہ امام بخاری روایت اور امام مسلم میں جو علمی کچھ اختلافات ہیں ان میں سے ایک چوٹی کا فرق یہ ہے کہ امام بخاری روایت بالمعنی کے قائل ہیں، امام مسلم نہیں۔ اور تراجم الابواب میں امام بخاری بے شمار مقامات پر جب روایت حدیث سے لاتے ہیں تو وہ بالمعنی لے آتے ہیں۔ تو گویا یہ ائمہ فقہ کی تائید ہو گئی، ائمہ فقہ کی تائید ہو گئی۔ تو میں یہ بات اس لیے بتا رہا تھا، یہی حال اولیاء اور صوفیاء کا، جو فقہاء کا وہی اولیاء اور صوفیاء کا، کہ علم و اطلاع کثیر تھی، کثیر العلم تھے، کثیر المعرفت تھے، کثیر الاطلاع تھے۔ جیسے میں نے آپ کو سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا کا بتایا کہ علم اور معرفت کے چشمے وہاں سے پھوٹے، مگر ان سے جو مروی روایتیں ہماری کل کتب حدیث میں 23 ہیں، تو کیا کہیں گے بس علم اتنا ہے؟ نہیں، علم تو 23 سمندر بھی مل جائیں علم دین کے تو کم ہیں۔ تو روایت کرنا ایک الگ بات ہے، علم رکھنا ایک الگ بات ہے۔ تو اولیاء کا طریق یہ تھا کہ چونکہ ان کے ذوق پر، طبیعت پر حال غالب آ جاتا تھا، زہد، ورع، تقوی، عبادت، گریہ و بکا، وہ صاحبان حال ہو جاتے تھے، تو حال جو بڑھتا جاتا وہ قال کم کرتے جاتے تھے، اس لیے روایت کم کی ہے انہوں نے، اس لیے روایت کم کی۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ان کے پاس علم حدیث ہی نہیں تھا۔ تو امام حضرت ابراہیم بن ادہم صرف ترک دنیا کرنے والے اولیاء کے ہی امام نہیں ہیں بلکہ محدثین کے بھی امام ہیں، اور انہوں نے تبع تابعین سے ہی نہیں بلکہ اکابر تابعین سے بے شمار احادیث ان سے سماع کیا ہے اور روایت کی ہے۔ حضرت یزید الرقاشی سے روایت کی ہے حضرت ابراہیم بن ادم نے، حضرت یحییٰ بن سعید الانصاری سے روایت کی ہے، حضرت مالک بن دینار سے روایت کی ہے، اور ان سے ائمہ حدیث نے حدیثیں روایت کی۔ سلطان ابراہیم بن ادم صرف فقیر نہیں ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں۔ امام ابو اسحاق الفزاری نے ان سے روایت کی، امام شقیق البلخی نے ان سے روایت کی، بہت سے محدثین نے روایت کی، اور امام ذہبی فرماتے ہیں اور امام نسائی نے کہا کہ علم حدیث میں ابراہیم بن ادہم ثقہ ہیں۔ یہ امام نسائی کا فتویٰ ہے کہ علم حدیث میں اور روایت حدیث میں ابراہیم بن ادہم ثقہ ہیں، اور امام نسائی کا ثقہ کہنا کسی کو، یہ ابن ماجہ سے بھی اونچا ہے، یہ امام ترمذی سے بھی اونچا ہے، امام ابو داؤد سے بھی اونچا ہے، اور کئی تو امام مسلم سے بھی اونچا کہتے ہیں۔ امام نسائی کا درجہ علل حدیث میں، جرح و تعدیل اور اسماء و رجال میں اتنا بلند مقام ہے۔ انہوں نے کہا ثقہ ہیں، امام دارقطنی نے کہا کہ حدیث میں ثقہ ہیں، امام عسقلانی نے التقریب میں روایت کی کہ حدیث میں صدوق ہیں، اور ابراہیم بن ادم سے آگے لطف کی بات یہ کہ خود امام بخاری نے الادب المفرد میں ان سے روایت کیا ہے، ان کی سند کے ساتھ حدیثیں روایت کی امام بخاری نے، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر ان سے روایت کی ہے صحاح ستہ میں ابراہیم بن ادم سے، کتاب الطہارت کے اندر باب المسح علی الخفین ابراہیم بن ادم سے امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ یہ میں اتنا حصہ ہر رات اس لیے بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو اتنا پتہ چلتا رہے جو منکرین تصوف ہیں اور منکرین صوفیاء ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ یہ کشف اور کرامت والے لوگ ہیں اور ذوق والے لوگ ہیں، اور ان کے پاس علم اور حدیث اور سند نہ تھی۔ نہیں، ان سے بڑی سند کسی کے پاس نہ تھی۔
بدقسمتی کہ دھیان نہیں گیا اہل علم کا اور اس پر کام نہیں کیا. اب انشاءاللہ یہ کتاب آئے گی تو دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی. یہ میں نے چند چیزیں بائی دی وے آپ کو عرض کر دی. اب عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خیال یہ ہے کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے. حالانکہ آپ نے حضرت سفیان ثوری ان کی صحبت میں بھی رہے، ان سے بھی روایت کی، فضیل ابن ایاس سے بھی روایت کی، اور یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں. یہ سب راوی ہیں، رجال ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کے، سیاستہ کے، اور ان کی اپنی سند بھی متصل آقا علیہ السلام تک ہے. حدیث میں ابراہیم بن ادہم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم بن ادہم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، ادہم بن منصور سے، اور وہ براہ راست جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم اور عبداللہ ابن عباس میں صرف 2 واسطے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور داتا گنج بخش ان کا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقاتیں تو ثابت ہیں، بلخ کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے تو آپ کو ایک بزرگ ملے حضرت ابراہیم بن ادہم کو. ان کی توبہ کا واقعہ نہیں میں بیان کر رہا، وہ آپ نے بہت بڑا سنا، جو چیزیں معروف ہیں اس طرف نہیں. میں تو اصلاح احوال کے لیے تعلیمات کے گوشوں کی طرف، ہمارا درس اس موضوع پر ہے. تو ایک ملے بزرگ، انہوں نے کہا کہ جب صحبت ہوئی، گفتگو ہوئی تو چاہا کہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے اسم اعظم عطا کر دے. انہوں نے ان کو اسم اعظم دے دیا. اسم اعظم لے کر ساتھ انہوں نے تلقین کی کہ یہ اسی کے پاس رہتا ہے جو اسم اعظم کے ذریعے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی بد دعا نہ دے. اسی کے پاس رہتا ہے. جو اسے اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرے اس کے پاس اسم اعظم نہیں رہتا، نہ اس کی برکت رہتی ہے. اس لیے میں نے کہا جن کو کچھ ملتا ہے وہ ملتا اس شرط پہ ہے کہ اس کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے. پھر وہ جو ملا وہ اپنے مخالفوں پر استعمال کرنا شروع کر دے اور مخالفوں کو بسمی کرنا شروع کر دے تو پھر تو تماشا بن جائے یہ سارا. جن کو ملتا ہے وہ خیر خواہی کے لیے ملتا ہے، بد خواہی کے لیے نہیں ملتا. حضرت ابراہیم بن ادہم نے مزید امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں، ان سے بھی تلمذ کیا، اکتساب فیض کیا امام اعظم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم علوم طریقت و معرفت کی چابی ہیں. علوم طریقت و معرفت کی چابی ہیں، اور یہ ان اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان چند اولیاء اللہ میں سے جن سے مجھے بڑی طبی انس اور موانست اور مناسبت اور تعلق اور رغبت ہے. مجھے بڑی خاص قلبی نسبت ہے ان کے ساتھ، اور میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی ان سے بڑی خاص قلبی. وہ تو جا کے کئی راتیں ان کے مزار پر مراقب رہتے تھے. شام میں جا کر سمندر کے کنارے آپ نے ڈیرا کر لیا تھا، وہی مزار ہے، اب وہ شہر بن گیا ہے جبلے. تو میں جب بھی شام جاتا ہوں حضرت ابراہیم بن ادہم کی حاضری کے بغیر کبھی نہیں گزرا، کبھی نہیں گزرا. فرماتے ہیں علوم طریقت و معرفت کی وہ مفتاح تھے، چابی تھے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور داتا صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے. کشف المحجوب میں لکھا آپ نے. تو ایک بزرگ ملے، انہوں نے اسم اعظم دیا اور یہ شرط لگا دی کہ اس سے کسی کا برا نہیں چاہنا، بس ختم. بڑا سے بڑا دشمن آپ کو گزند پہنچائے، تکلیف پہنچائے، بڑی دشمنی کر گزرے،
تب بھی اسم اعظم استعمال کرنے کی اجازت نہیں، چونکہ اسم اعظم ہے سو حوصلہ بھی اعظم ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اسم اعظم لے کر، ابھی نہیں بتایا کہ ہے کیا، لے کر اسم اعظم کے بعد دعا کی کہ میری خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ تو آگے گئے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم بن ادہم، تمہیں معلوم ہے جو شخص تمہیں ملا جس نے تمہیں اسم اعظم دیا وہ کون تھا؟ پوچھنے لگے بتائیے۔ فرمایا وہ میرا بھائی داؤد تھا، حضرت داؤد بلخی، اکابر اولیاء میں سے، اس نے اسم اعظم دیا۔